ہر نبی کو قبر پہ امتیوں نے سجدے کیے. اے اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے، لا تجعل قبری وسنا یوبل، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. لوگوں یہ کون کہہ رہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. قبر قیامت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے، قیامت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور آگے فرمایا جس کے لیے یہ پہلا مرحلہ آسان ہو گیا فما بعدہ ایسر، بعد والے مرحلے اللہ خود آسان کر دے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آپ بھائیوں اور بہنوں کے علم میں ہے کہ کافی دنوں سے کتاب الجنائز کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. آج اس عنوان کا آخری خطبہ ہے. آج کے خطبے میں یہ بتایا جائے گا کہ قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے، دین اسلام کی روح سے وہ کون سے کام ہیں جو قبرستان میں نہیں کیے جانے چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جو شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے قبرستان میں کام کیے جانے چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. لوگوں گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو. یہ کون سی نمازیں ہیں جو گھروں میں پڑھی جا سکتی ہیں اور پڑھنی چاہیے؟ ان نمازوں میں مرکزی نماز تہجد کی ہے. تہجد کی نماز گھروں میں پڑھا کرو. اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اگر ممکن ہو سکے تو صبح کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد میں آؤ. تو فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائیں. اس حدیث سے معلوم ہوا
قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قبرستان میں کوئی بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ صبح کی نماز، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ تہجد کی، نہ چاشت کی، آپ نمازیں وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث آپ کو میں نے سنا دی ہے۔ اور نماز کے اندر بہت سارے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے۔ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، تواضع کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے، انکساری کے اعتبار سے سب سے مرکزی رکن سجدہ ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو۔ اس نے نماز کے اس مرکزی رکن کا انتخاب کر کے ہر دور کے نبی کی امت کو گمراہ کیا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا وفی روایت وصالحیہم، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، وہ لوگ جو انبیاء کی سیرت کو اپناتے تھے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیں، سجدہ کرنے لگ گئے۔ شریعت نے، ہر نبی کی شریعت میں قبر کے اوپر سجدہ کرنے سے منع کیا۔ ہر دور کی امت کو شیطان نے گمراہ کیا اور سجدے کروائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں روتے ہوئے اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری درخواست تیرے آگے ہے، میری درخواست تیرے آگے ہے۔ سابقہ انبیاء کی قبریں سجدوں سے محفوظ نہ ہو سکیں، ہر نبی کو قبر پہ امتیوں نے سجدے کیے۔ اے اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اے اللہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے تاکہ اس پہ سجدہ نہ ہو۔ شیطان کے حملے آج بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے نظام قبور پر غور کریں۔ وہ کون سا قبرستان ہے جس قبرستان میں خاص طور پر کسی ایک شخصیت کا انتخاب نہ کیا گیا ہو اور وہاں سجدے نہ ہو رہے؟ شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا اور سب سے زیادہ مخالفت شریعت کی ہو رہی ہے۔ مخالفت کون کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ کوئی مسلمان چاہے وہ اپنے آپ کو مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث، اہل تشیع کہلاتے ہوں، کوئی اپنی مرکزی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر سجدے کا حکم دیا ہو؟ لیکن مخالفت ہو رہی۔ جو کام نہیں کرنا ہم نے وہ کام کرنے ہیں، جو کام کرنے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
حذو النال بالنال، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو، ان قریب میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، جس طرح یہود و نصارہ نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کی سیرت کو نہ اپنایا، ایک وقت آئے گا اس امت میں بھی میری سیرت سے محبت کریں گے لیکن مخالفت کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سختی کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے۔ قبرستان نماز کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، لیکن قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مخالفت ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کے پیچھے بھی بہت بڑی تعداد میں حدیث ہیں، جو حدیث ابھی سنانے لگا ہوں اس حدیث کے پیچھے بھی بے انتہا حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ وفی روایۃ یتلی فیہ القرآن۔ لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کہیں سے قرآن کریم کو پڑھتے رہا کرو۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، کہیں سے بھی قرآن کریم پڑھتے رہا کرو تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بنے۔ معلوم ہوا قبرستان قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ نہیں۔ ہاں، جس طرح نماز کی ایک عظمت ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی بھی ایک عظمت ہے، لیکن قبرستان قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تلاوتیں نہ کرو۔ میں بتاؤں گا کہ جب نماز بھی نہ پڑھیں، تلاوتیں بھی نہ کریں تو قبرستان جا کر کیا کریں، یہ بتاؤں گا، لیکن پہلے اس بات کو نوٹ کر لیں، قبرستان جا کر قرآن کریم کی تلاوتیں نہ کرو، یہ قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تم نے قبرستان میں قرآن پڑھا، تمہارے گھر پھر کیا بن جائیں گے؟ تم نے قبرستان کو اپنے گھر کا درجہ دے دیا، تم نے قبرستان میں نمازیں پڑھی، تم نے قبرستان کو اپنے گھر کی حیثیت دے دی۔ یہ کام گھر میں کرنے کے ہیں، نماز پڑھو گھروں میں، تلاوتیں کرو گھروں میں۔ لیکن آپ دیکھیں کس قدر مخالفت ہو رہی ہے، کس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ اب یہ ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ جائیں، کسی بھی قبرستان چلے جائیں، ہر قبرستان کے ہر گیٹ کے اوپر آپ کو بہت بڑی تعداد میں کرائے کے ملا ملیں گے، کرائے کے مستری ملیں گے، لین لگا کے کھڑے ہوں گے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے داخل ہوں گے۔ کوئی اپنے باپ دادے کی قبر کی تجدید کروا رہا ہے، مستری کو ساتھ لے کر لیپا پوچی ہو رہی ہے۔ لوگوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والوں، خالی نبی سیدنا علی کی ذات سے محبت نہ کرو، ان کے اقوال سے بھی، ان کی سیرت سے بھی محبت کرو۔ من لا یحضرہ الفقیہ
اہل تشیع کی مرکزی کتاب ہے، مرکزی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اہل تشیع کے ہاں وہ مقام حاصل ہے جو اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ اس میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من جدد القبر او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام، جس شخص نے قبر کی تجدید کی، ایک ہے قبر کسی وقت شک ہو جائے، پھٹ جائے، اس کو جا کر بنا لو، نہ دیکھو مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، ایک ہے سال بھر قبر کی تجدید، جانا ہے اور قبر کی لیپا پوچھی کرنی ہے۔ سیدنا علی فرماتے لوگو جس نے قبر کی تجدید کی یا او مثل مثالا، یا کوئی ایسا کام شروع کیا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بدعت کا انتخاب کیا، فقد خرج من الاسلام، وہ یقین کر لے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن یقین کر لے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس قول کا کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن مخالفت ہو رہی۔ اسی طرح آپ کو قبرستان کے گیٹوں پر ملا ملیں گے، لوگ لے جائیں گے میرے باپ کے اوپر یاسین پڑھ، فاتحہ پڑھ، وہ چند کلمات پڑھے گا، اس کی جیب کو گرم کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کی قبر پہ، پھر کسی اور کی قبر پہ۔ شریعت کی مخالفت، لوگوں شریعت کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ ہاں سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان کیا جگہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جی ہاں، اس کے لیے لازمی ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا قبرستان میں جا کر وہ کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما اقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زرت القبور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبرستان جاؤں تو کیا کہوں؟ ما اقول، کیا کہوں؟ کیا سید عائشہ کو قرآن نہیں آتا تھا؟ سید عائشہ کون ہے؟ ام المومنین، تمام اہل ایمان کی ماں، سوال کس سے کر رہی ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اقول یا رسول اللہ اذا زرت القبور، اے اللہ کے نبی جب میں قبرستان جاؤں تو کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ کوئی دنیا کا مولوی ثابت کر سکتا ہے، دکھلا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا ہو عائشہ جب بھی قبرستان جاؤ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، بقرہ کا شروع پڑھا کرو، سورہ بقرہ کا آخر پڑھا کرو، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو دعائیں بتائیں، وہ دعائیں ساری کی ساری پڑھنے کی ہیں، کس کے لیے؟ اہل قبور کے لیے، اہل قبور کے لیے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ قبرستان جاؤ، اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مستدرک حاکم میں آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور وہ اپنے چچا حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی۔ جاتی کیا کہتی؟ تصلی و تبکی، بس تصلی و تبکی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد کے قبروں کے سامنے جاتی، آنسو بہاتی، روتی رہتی، وتصلی، اللہ کے حضور یہی کہتی، اے اللہ یہ شہداء کے
بخشش کا تو نے وعدہ کیا ہے، میں درخواست کرتی ہوں اپنی خاص رحمت نازل کر۔ اے اللہ یہ تیری رحمت کے مستحق ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تیری رحمت کے مستحق ہیں۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل کر۔ دعائیں کرتی کرتی واپس سجا دے۔ یہ کام کرو جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اکثر آپ نے علماء سے سنا ہے، وہ قبرستان جاتے زار و قطار روتے، اہل قبور کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا عثمان اس قدر قبرستان میں روتے ہو، اس کی وجہ بتا سکتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد آخرت کے کئی مراحل ہیں جہاں سے اس کو گزرنا ہوگا۔ قبر کا مرحلہ، قیامت کے دن کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، کل صلات کا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ قبر ہے، اول منزل من منازل الاخرہ۔ لوگوں یہ کون کہہ رہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ قبر قیامت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے، قیامت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اور آگے فرمایا جس کے لیے یہ پہلا مرحلہ آسان ہو گیا فما بعدہ ایسر، بعد والے مرحلے اللہ خود آسان کر دے گا۔ وہاں جاؤ، جا کر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، ابھی دیر ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ کیا نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے؟ صحابہ کو فرمایا قرآن پڑھو؟ نہیں، آپ رو رہے اہل قبور کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی، اتنا روئے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ کی آنسو نے آپ کے چہرے کے سامنے والی مٹی کو تر کر دیا۔ حتیٰ بلت سرا۔ اس کے بعد امت کی طرف توجہ کی، کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ لمثل ھذا اعدوا۔ لوگو تم بھی اس جگہ کے لیے تیاری کرو۔ ہم میں سے ہر ایک نے قریب آنا ہے، اس جگہ کے لیے تیاری کرو۔ قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے؟ اب سنو توجہ سے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِدُ الدُّنْيَا۔ وہاں قبرستان جا کر دیکھو یہ لوگ، ان میں سے کوئی جوان تھا، جوانی میں چلا آیا، کوئی بڑھاپے میں آیا، کوئی لمبی عمر پائی، آخر آ گئی ہے۔ ہم نے بھی آخر آنا۔ دنیا کے چند دنوں کے لیے اپنا آڈٹ کرو، قبرستان میں جا کر سوچو ان کا تو حساب ہو رہا ہے، ہم بھی اپنا حساب کریں۔ وہاں جا کر ان کے لیے جہاں دعائیں کرنی ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، اپنے لیے بھی اپنا آڈر بھی کرو۔ کہاں؟ قبرستان جا کر۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، آڈٹ کرو ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ کیا؟ چند دنوں کی خاطر کیا ہم لوگوں نے حلال و حرام کا تمیز مٹا دیا ہے؟ کیا حق تلفیاں ہیں؟ اولاد کی، بیٹوں کی محبت میں آ کر بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ وہاں جا کر سوچو یہاں آنا ہے۔ پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے؟ بیٹے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، اولاد کی محبت میں آ کر بیوی کا حق طرف کیے جا رہے ہیں، کاروبار کے اندر دھوکہ، فراڈ۔ وہاں جا کر اپنا حساب کرو، یہاں آنا ہے۔ یہ چند ٹکے جو ہم جمع کر رہے ہیں، کوٹھی تو بن گئی، محل تو بن گیا، کارخانہ تو بن گیا،
لیکن کسی وقت بلاوا آ جائے گا اور حساب دینا ہے میں نے، فائدہ اٹھانا ہے اولاد نے۔ حساب اکیلے میں نے دینا ہے، حساب کے وقت کوئی نہیں ہوگا۔ قبر میں دفنانے کے بعد یہ سب لوگ واپس آ جائیں گے، محبت کرنے والا بیٹا، پیار کرنے والا، سب واپس آ رہے ہیں روتے ہوئے، لیکن آ رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے لیے اکیلا ہے، حساب و کتاب تو میں نے اکیلا دینا ہے، لیکن جھوٹ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے جو کچھ بنایا اس کا فائدہ اولاد اٹھائے گی۔ حساب و کتاب میں دے رہا ہوں۔ قبرستان میں جاؤ، وہاں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِدُ الدُّنْيَا، وہاں جا کر اپنے بارے سوچو کہ یہاں آنا ہے، میرے پاس کیا اعمال ہے، کیا نیکیاں ہیں، گناہ کتنا زیادہ ہے۔ کوئی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے قبرستان میں جا کر اپنا آڈٹ کرو، اپنا آڈٹ کرو، ان کو دیکھو یہ کون تھے، ہم سے اچھے تھے، ان کا بھی ایک نام تھا، ان کا بھی ایک مقام تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، لیکن یہاں آ گئے۔ کسی وقت بلاوا آ جائے گا، ہم نے بھی آنا۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے ہیں جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے امت کو دی۔ صحابہ کرام قبرستان میں آتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے، ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، صورتحال عجیب ہو جاتی تھی۔ آج ہم نے قبرستان کا نقشہ بھی ایسا بنا دیا، نقشہ بھی ایسا بنا دیا۔ دین اسلام نے منع کیا، قبریں سادی ہونی چاہیے، سادی ہونی چاہیے، کچی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی جا کر دیکھے، او ہو یہ وزیر تھا، یہ بادشاہ تھا، یہ اتنا بڑا افسر تھا، یہ ارب پتی تھا، خرب پتی تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، کچی قبر کے نیچے آ گیا۔ آج آپ لوگوں نے عمارتیں کھڑی کر دی، قبرستان کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہاں جا کر آپ کو کیا موت یاد آئے گی، وہاں جا کر آپ کو کیا آخرت کی فکر ہوگی۔ اس قدر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی آڈٹ ہوگا۔ تو قبرستان میں جا کر آپ سب سے پہلے داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، دعائیں کریں۔ خام خواہ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرنے، ہاں خام خواہ جی دین اسلام نے کہا قبرستان جاتے وقت سلام کرو، السلام علیکم یا اہل الدیار، وفی روایت یا اہل الدیار یا اہل القبور۔ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کریں؟ بھی سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو سلام کیا جائے وہ سن رہا ہو۔ آپ اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھائی لاہور جا رہے ہو، فلاں کو میرے سلام کہہ دینا، کیا وہ سن رہا ہے؟ آپ نے جس بھائی کو سلام کہیں وہ سن رہا ہے؟ وہ نہیں سن رہا۔ وہ سن کر آگے سے جواب میں آپ کو سلام کہتا ہے، کیا آپ سن رہے ہیں؟ سلام ایک دعا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ جس کو آپ نے سلام کیا وہ سن رہا ہو۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ سلامتی کی دعا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آپ کے چہرے میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، پتہ چلے کہ آپ قبرستان آ گئے ہیں۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِدُ الدُّنْيَا۔ اور قبرستان میں جا کر اپنا آڈٹ کرتے وقت یہ بھی سوچو کہ یہ دنیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ آئے دن میں دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہوں، آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو، روزانہ آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، روزانہ آپ
دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو اور آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے جس قدر آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کو دنیا سے محبت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ ہاں کردار اچھا ہو، معاملات اچھے ہوں تو پھر انسان کو جس طرح موت سے زندگی سے محبت ہوتی ہے موت سے محبت ہوتی ہے۔ امیر عمر فرمایا کرتے تھے، مختلف حکمرانوں کو کہا کرتے تھے تحریری شکل میں، اسلام نہیں لاتے جزیہ دو، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو سن لو ان قریب ایک ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں، یحبون الموت کما تحبون الحیات، وہ لشکر موت سے اس قدر محبت کرتا ہے جس طرح تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو۔ دنیا سے محبت کافر کرتا ہے، مومن کو محبت ہے آخرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک مومن اور جنت کے درمیان صرف ایک دیوار ہے۔ آخری بات سن لو، ایک مومن اور جنت کے درمیان خالی ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام موت ہے۔ جو ہی موت آ جاتی ہے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، قبرستان جاؤ، جانا چاہیے، مرد بھی جا سکتے ہیں، پچھلا جمعہ تفصیلی اس نقطے پر تھا، خواتین بھی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں جا کر کیا کام کرنا ہے؟ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، اپنا آڈٹ کرو، احتساب کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔